ناظرین کرامی، السلام علیکم۔ میں ہوں صدام علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل سید صدام علی۔ ناظرین، اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ بلاوڑہ شریف یعنی کہ پیر حق خطیب کے آستانے کو تو جانتے ہی ہوں گے، جہاں پہ یہ چیز کافی عرصے سے سوشل میڈیا پر اور فیس بک پیجز کے اوپر مشہور کی جا رہی ہے کہ جو مریض چاہے وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ جہاں بھی ہو، کسی بھی اسپتال سے اس کا علاج نہ ہو سکتا ہو، لیکن اگر وہ اس دربار پہ آئے گا اور آ کر پھونک مروائے گا تو اس کا جو بیماری ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ کم و بیش 5 یا 7 مرتبہ آئے گا۔ تو اسی کے چلتے جب ہم نے وزٹ کیا آستانے کے اوپر بلاوڑہ شریف تو ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں ایسے معذور افراد ہمیں وہاں پہ نظر آئے کہ جنہیں لا علاج قرار دیا جا چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنی امید کی آخری کرن لیے وہاں پہنچے ہوئے تھے، اتنی سردی کی شدت میں اور اتنے زیادہ ڈیفیکلٹ، اتنے زیادہ مشکل راستے کے اوپر چلتے ہوئے کہ بس گویا ایسا ہو کہ جیسا کہ کوئی معجزہ ہی ہو رہا ہو وہاں پہ۔ ناظرین، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت کے ساتھ ہی ختم ہو چکے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ معجزات کا جو سرچشمہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا کہ وہ مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں جان ڈال دیتے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ مردوں کو زندہ بھی کر دیتے تھے، اور اس کے بعد پیدائشی کوڑوں، لولوں، لنگڑوں کو بھی وہ بالکل ٹھیک کر دیتے تھے۔ یہ تو ان کے پاس اذن تھا، لیکن کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی تھی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ گزشتہ 10 دن پہلے سید اقرار الحسن، جو کہ ARY نیوز کے اوپر مشہور پروگرام کرتے ہیں، سر عام نام سے مشہور ہے، اور یہ اقرار الحسن کسی بھی تعریف کے مرہون منت نہیں ہے، انہوں نے اقوام پاکستان کے لیے ایسے کام سر انجام دیے ہیں کہ جو کہ قانون، پولیس اور فوج بھی نہیں دے سکی۔ ناظرین، جب انہوں نے آستانے پہ بلاوڑہ شریف جب وزٹ کیا اپنی ٹیم کے ساتھ تو ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، چونکہ اس سے پہلے وہ اپنی 10 ویڈیوز کے اندر حضرت پیر شف والی سرکار کے بھانڈے کو پھوڑ چکے ہوئے تھے، اور ان کی جو شبدہ بازیاں تھیں ان کو وہ بالکل آزما چکے ہوئے تھے، لوگوں کو حقیقت دکھا چکے ہوئے تھے، جس کے چلتے جب وہ دربار عالیہ پہ پہنچے تو آپ دیکھیں عقل دنگ رہ جانے والے مناظر وہاں پہ دیکھے گئے۔ حالانکہ یہ پرسکون بات کرنے کے لیے وہاں پہنچے تھے، لیکن عوام بلاوڑہ نے ان کو اتنا ضد و کوب کیا، اتنا تشدد کرنے کی کوشش کی۔ اگر قانون کا ساتھ اقرار الحسن کے ساتھ نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت نہ ہوتی تو اقرار الحسن کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی جان کے اوپر کھیلتے ہوئے اس کام کو سر انجام دیا، اور جہاں اتنا رش برپا کیا گیا تھا کہ کوئی بھی کوسچن یا کوئی بھی مناظرہ اس طرح سے ہو پانا کافی زیادہ مشکل تھا۔ حالانکہ اگر اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہ ہوتی تو وہ ایک الگ کمرے میں بیٹھ کے سارا کام کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے چلتے جب اقرار الحسن نے پیر شف والی سرکار سے کوسچن کیا کہ کیا آپ اللہ کے ولی ہیں، تو ان کا جواب سنیے۔ اپنے آپ کو ولی کہنے سے انکار کرنے والے شف والی سرکار اپنی کرامات کا دعویٰ آخر کر بھی تو کیسے کر سکتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ان کے اس سے پہلے والے جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان کے اندر ان کے چہرے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو طاقت اللہ کے ولی کی جوتی میں ہے وہ کسی بھی علماء مشائخ
کے وظیفوں میں نہیں ہے، نعوذ باللہ ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی رہی، اور جو بھی وہاں پہ جاتا اس کے تعویذ وغیرہ اتروا دیے جاتے اور اپنا تعویذ دے دیا جاتا۔ اب اقرار الحسن نے یہ سارے کا سارا سچ عوام کے سامنے لا کر اپنی ذمہ داری، اپنی حجت کو تمام کر دیا ہے۔ ناظرین، جب ہر خطیب سے پوچھا گیا کہ آپ کیا یعنی کہ شفا کے لیے کون سی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، تو ان کا جواب تھا بار بار کہ میں جو بھی پڑھوں، میں بسم اللہ پڑھوں، میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ حالانکہ اگر اللہ کے ولی ہیں تو آپ کو آیت کو بتا دینا چاہیے۔ علم چونکہ ایک امانت ہے جو آپ نے آگے سپریڈ کرنی ہوتی ہے، نہ کہ اس کو چھپانا ہوتا ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ سو کائنڈلی اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔